40 ارب کے نئے ٹیکس لگا دیے گئے. آپ نے پیٹرول، ڈیزل، کیروسین کی قیمتیں بڑھا کر لوگوں پر پیٹرول بم گرایا، اور وہ پیٹرول بم ابھی لوگ اس سے ریکور نہیں کر پائے تھے کہ آج خوشخبری ملی ہے لوگوں کو کہ پیٹرول پر 10% ریگولیٹری ڈیوٹی مزید لگا دی گئی ہے. یعنی کہ اگلے چند روز میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت 10% مزید چڑھ جائے گی. یہ مہنگائی کا جو جن ہے، یہ اب جو بوتل سے باہر آیا ہے، یہ آپ اس کو اب کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں. بیٹا سن لیں. دوسری بات، آپ نے قوم پر ایک اور بجلی گرائی ہے، اور 1 جولائی سے آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 روپے فی یونٹ بجلی کا اضافہ کر دیا جائے گا ٹیرف میں. میں آج برملا کہہ رہا ہوں، اور یہ نون لیگ آپ کو سچ نہیں بتا رہی. یہ IMF کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں. اگست کے مہینے میں آپ کا جو فی یونٹ بجلی ہے اس کا ریٹ ہو جائے گا تقریباً 21 روپے. ستمبر کے مہینے میں یہ وعدہ لکھ کے دے چکے ہیں کہ بجلی کا ریٹ ہو جائے گا 24 روپے فی یونٹ، اور اکتوبر کے مہینے میں یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ بجلی کا نرخ ہو جائے گا 25 روپے فی یونٹ. جب جولائی کے بل آئیں گے تو لوگوں کو احساس ہوگا کہ بجلی کا ریٹ کہاں پہنچا اور اس کا کتنا منفی اثر پہنچے گا عام شہری پر، ہماری صنعت پر، اور پاکستان کی جو تنخواہ دار طبقوں پر. اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کے ساتھ ساتھ بجٹ کے بعد جو بجٹ آپ نے پیش کیا، جس کو IMF نے مسترد کیا، IMF کو راضی کرنے کے لیے آپ نے مزید اقدامات اٹھائے. اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج بجٹ کی ڈیبیٹ کو سمیٹا جائے گا، اس میں انہوں نے 10% سپر ٹیکس لگانے کا اشارہ دیا ہے، جو آپ فرما رہے تھے. 10% سپر ٹیکس کس پہ لگے گا؟ 10% سپر ٹیکس لگے گا بینکنگ ٹرانزیکشنز پر. 10% سپر ٹیکس لگے گا سیمنٹ کی انڈسٹری پر، سیمنٹ کی بوری مزید مہنگی ہو جائے گی. 10% ٹیکس لگے گا سپر سگریٹوں پر، مزید مہنگے ہو جائیں گے. 10% سپر ٹیکس لگے گا چینی کی انڈسٹری پر، چینی مزید مہنگی ہو جائے گی. 10% سپر ٹیکس لگے گا آئل اور گیس کمپنیز پر، مزید ان کے اخراجات جو ہیں آپ پر بوجھ مسلط کر دیا جائے گا. 10% سپر ٹیکس لگے گا آٹو موبائل انڈسٹری پر، موٹر سائیکلز پر، رکشوں پر، اور یہ مزید مہنگے ہو جائیں گے. 10% سپر ٹیکس لگے گا ٹیکسٹائل انڈسٹری پر، اور کپڑا جو آپ پہنتے ہیں وہ مزید مہنگا ہو جائے گا، مزید مہنگا ہو جائے گا. 10% سپر ٹیکس لگے گا فرٹیلائزر کھاد کی صنعت پر، اور کھاد جو 3000 روپے کی بوری یوریا کی بلیک ہو رہی ہے اور پنجاب حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے، یہ مزید مہنگی ہو جائے گی. اور 10% سپر ٹیکس لگے گا لوہے کی انڈسٹری پر، سٹیل انڈسٹری پر، اور آپ کا گارڈر، سریا، چادر جو ہے مزید مہنگی ہو جائے گی. 10% ٹیکس لگے گا کیمیکل انڈسٹری پر، اور جتنی کیمیکل کی چیزیں ہیں جو انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہیں وہ مزید مہنگی ہو جائیں گی، اور اس کا اثر مہنگائی کی شکل میں آپ پر آئے گا. اور 10% ٹیکس لگے گا بیوریجز پر، یہ جو آپ 7 اپ، کوکو کولا یا مشروبات لیتے ہیں، یہ مزید مہنگے ہو جائیں گے. میرے دوستوں، ساتھیوں، یہ حکومت مکمل طور پر ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی اکنامک ریکوری کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ اندھیرے میں ہاتھ مار رہی ہیں
کہ کوئی اڑتی چڑیا پکڑ لی جائے، اور چڑیا ان کے ہاتھ نہیں آ رہی، اور ان کی بے بسی کا عالم آپ کے سامنے ہے۔ اور آخری بات، آج مسلم لیگ نون کے اندر جو ہلچل ہے وہ میں عرض کر دوں، مسلم لیگ نون والے جو ٹکٹیں دی گئی ہیں، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، پنجاب میں 20 اندر سے خوش نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جھنڈے ہم نے اٹھائے، اپوزیشن ہم نے برداشت کی، اور 3.5 سال حکومت کے بینچز پر بیٹھے ہوئے لوٹوں کو آپ نے ہم پر مسلط کر دیا۔ چنانچہ ایک درخواست دی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کو کہ مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان جو بیلٹ پیپر، کیونکہ وڈرال کا عمل مکمل ہو گیا ہے، درخواستیں واپس ہو گئی ہیں، اب نشان الاٹ ہونے ہیں، تو درخواست دی جا رہی ہے، ہم پی ٹی آئی والے بھرپور سفارش کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا نشان شیر کی بجائے لوٹا دے دیا جائے، تاکہ لوگوں کو اپنے امیدواروں کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، اگر میڈیا کے سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں۔ سپر ٹیکس جو لگایا ہے، اس سے آپ نے جو بتایا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمرا پر لگایا ہے، ان کی آمدن پہ لگایا ہے۔ چلیں اپنا نیازی صاحب یہ بتائیں، وضاحت کر دیں کہ یہ حضور والا، میں جواب دیتا ہوں، میں سمجھ گیا سوال۔ نیازی صاحب، ٹیکس انڈسٹری پہ لگا ہے، انڈسٹری ٹیکس آگے پاس آن کرے گی۔ سیمنٹ کی بوری آپ نے لینی ہے، یا کسی نے جو کنسٹرکشن کر رہا ہے اس نے لینی ہے، وہ اس کو پاس آن کرے گا، عمرہ نہیں۔ جو صارف ہے اس کو بھرنا پڑے گا۔ سریا، گارڈر، جو پیٹی بنتی ہے اسٹیل کی، جب وہ ٹیکس آگے پاس آن ہوگا، ہر ٹیکس یاد رکھیے گا الٹیمیٹلی بوجھ عوام پر آئے گا، عمرہ پر نہیں آئے گا۔ سر، یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے ضمنی، اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ تحریک انصاف کو قبول ہوگا؟ دیکھیے، تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے؟ تحریک انصاف کہہ رہی ہے شفاف الیکشن آپ کی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی۔ شفاف الیکشن آپ نہیں کروائیں گے تو آپ کا ان الیکشن کے بعد جو جنرل الیکشن آنا ہے اس پر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ عمران خان صاحب کل اتوار کو لاہور تشریف لا رہے ہیں اور اپنا مفصل بیان بھی دیں گے۔ لاہور کے 4 حلقوں کا وہ دورہ کر رہے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک پیغام لے کر آئیں گے۔ اگر الیکشن کمیشن یہ انتخاب شفاف کرانے میں ناکام ہوتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف کہہ رہی ہے، جنرل الیکشن کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی۔ 1977 میں بھٹو صاحب نے الیکشن کروائے اور چند سیٹیں حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے وقت اس وقت پوزیشن ٹھیک ٹھاک تھی، بری نہیں تھی ان کی، چند سیٹوں کے حصول کے لیے انہوں نے 77 کے الیکشن کو داؤ پر لگا دیا، اور آپ نے دیکھا ایجیٹیشن۔ اب حمزہ اپنی کرسی مستقل کرنے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے چند سیٹوں پہ اگر دھاندلی کرتا ہے تو اس سے پورا نظام، سیاسی نظام درم برم ہو جائے گا، سیاسی عدم استحکام ہوگا، ایجیٹیشن کی سیاست جنم لے گی، اور جنرل الیکشن کے نتائج قبول نہیں ہوں گے۔ اب یہ بہت بڑا امتحان ہے الیکشن کمیشن کا۔ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے نشاندہی کی، میں نے نشاندہی کی۔ مثال کے طور پر انہوں نے رپورٹ بھیجی ہے، کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ہم نے وہاں پوائنٹ آؤٹ کیا آر او کو کہ بھائی ہمارے جو مد مقابل ہیں ان کو میں نے نہیں، آپ نے، آپ کے الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا، ڈی سیٹ کیا، چال سازی پر، 2 شناختی کارڈ رکھنے پر، کم عمر ہونے کے باوجود الیکشن لڑنے پر۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ اس فیصلے کو وہ چیلنج کرتے ہیں ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ ان کی درخواست مسترد کرتی ہے اور ان کو نااہل کرتی ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں آر او کو کہ بھائی جان یہ ہمارا نقطہ نظر ریکارڈ کر لے،
وہ ریکارڈ کرنے سے کتراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں, رپورٹ بھیجتے ہیں کہ میں نے ان پر دباؤ ڈالا. میں نے دباؤ نہیں ڈالا, میں نے کہا ہمارا نقطہ نظر ریکارڈ کر کے مسترد کر دے آپ, لیکن ریکارڈ پہ آنا چاہیے کہ ہمارا یہ نقطہ نظر تھا. ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. میں نے ویڈیو کلپ بھیجے جس میں کہ ہمارا مد مقابل کہہ رہا ہے کہ 17 جولائی سے پہلے یہ کام ہو جائے گا. ہم نے ٹف ٹائل کی تصویریں بھیجی. ہم نے سیوریج پائپ جو کل رات کو سیتل ماڑی میں پھینکے گئے ہیں, میں جگہ بتا رہا ہوں, یو سی سیتل ماڑی 63 میں پھینکے گئے ہیں, میں نے نشاندہی کی ہے. میں نے 51 میں جو ٹف ٹائل پھینکی گئی ہیں وہ تصویریں بھیجی ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دو. کیسے ثبوت دیں؟ ہم نے ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے جس میں آپ کے امیدوار سرکاری کارپوریشن کے ٹھیکیداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تمہارے ٹینڈر کینسل ہو جائیں گے. کارپوریشن کے ٹھیکیدار, ضلع کونسل کے ٹھیکیداروں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں ثبوت دو. اور کیا ثبوت دیں؟ ٹھیکیدار ہمارے ساتھ تھے, ایک ہمارے چیئرمین, انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور پھر انہوں نے نون میں شمولیت اختیار کی, اور برملا کہا کہ دل نہیں چاہ رہا لیکن میرے کروڑوں کے کام ہیں, اور اگر میں نے وفاداری تبدیل نہ کی تو میرے ٹینڈر کینسل ہو جائیں گے. اور ثبوت کیا دے؟ انتظامیہ اگر ملوث ہوگی, میں آج برملا کہہ رہا ہوں, 17 تاریخ کو نتائج میں اگر گڑبڑ کی گئی تو پنجاب کے 14 اضلاع میں تحریک انصاف کے کارکنان بالکل چوکنے رہیے. پولنگ اسٹیشنوں کا آپ نے دفاع کرنا ہے. پولنگ بیگ جب لے کر جائے گا پریزائڈنگ آفیسر, اس کا آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں سیلے توڑ کر ڈبل ٹھپے کیسے لگائے گئے. اور اگر نتائج تبدیل کیے گئے تو پورے پنجاب کے 14 اضلاع میں عمران خان بالکل کال دیں گے, اور وہ کال جو ہے وہ اس کے چیلنجز آپ کو پھر فیس کرنے پڑیں گے. میں برملا یہ کہہ رہا ہوں. شاہ جی یہ بتا دیں, بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کے بڑے خلاف دکھائی دیتی ہے اوورآل پنجاب میں. آپ کی 4 سال حکومت رہی, ابھی حکومت ہی تھی تو آپ کا لگایا ہوا آئی جی اور چیف سیکرٹری ہی آپ کے خلاف ہو گئے تھے. اسی طرح سے ڈپٹی کمشنر ملتان عامر بٹک تھے, آپ کے دور میں 2 سال وہ ڈپٹی کمشنر رہے, اب کمشنر ہے. اب جیسے کہ لاہور میں آپ نے بتایا کہ وہ آپ سے مل بھی نہیں رہے, کترا رہے ہیں, تو کوئی غلطی ہوئی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی اس طرح سے آپ کی؟ نہیں میرے بھائی, نہیں, غلطی نہیں ہوئی. بیوروکریسی کی مجبوری ہے. انہوں نے حکومت وقت کا ساتھ دینا ہے, ان کی مجبوری, اور ان پر بے پناہ دباؤ ہے. جن افسروں کو تعینات کیا گیا ہے ان کو یہ کہہ کر بھیجا گیا ہے اضلاع میں, ڈویژنز میں, اگر نتیجہ نہ دیا تو تم وہاں نہیں رہو گے. وہ مجبور ہیں, ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں. ہم صرف ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حکومت کی ہر جائز بات مانیں, اور آپ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن نہ کریں. اگر آپ کریں گے تو جو ڈسکا میں ہوا وہی ہوگا. اگر آپ کے لوگوں نے پولنگ اسٹیشن پر بدماشی کی, سرکاری لوگوں نے, تو پولنگ اسٹیشن پر لڑائی ہوگی. لڑائی ہوتی ہے تو نقص امن پیدا ہوگا, اور خدا نہ خواستہ جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار نون لیگ کی قیادت حمزہ شہباز شریف اور متعلقہ انتظامیہ ہوگی. میں آج کہہ رہا ہوں, اگر کوئی معصوم جان کا ضیاع ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے. ابھی آج سے 2 دن پہلے یونین کونسل, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, یونین کونسل 45 میں ہمارے کارکن کو ہمارے مد مقابل کے پرائیویٹ گن مین نے, گارڈز نے
زدوکوب کیا, اس کا سر پھاڑا, پولیس کو اطلاع ہوئی, پولیس وہاں پہنچی, بچ بچا ہو گیا. ہم نے بات آگے نہیں بڑھائی. یونین کونسل 51 ہمارے دفتر پر حملہ کیا گیا, ہمارے کارکن کو زخمی کیا گیا, پولیس کو اطلاع کی, پولیس پہنچی, بچ بچاؤ ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ پولیس پر وقت نہ پہنچے اور نقصان بڑھ جائے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں انتظامیہ سے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہوں, اور اگر کوئی ذانی نقصان ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. یہاں لوگوں کی نظریں ہیں. یہ ملتان شہر کا الیکشن کوئی دور افتادہ دیہاتی الیکشن نہیں ہے. یہ ملتان کے میڈیا کی گلیئر کے نیچے ہو رہا ہے. یہ ملتان کے وکلاء کی نگاہ کے سامنے ہو رہا ہے. اور اس دن ہر پولنگ سٹیشن پر ILF کے قانون دان اور لائرز موجود ہوں گے, اور اگر کوئی انہوں نے حرکت کی تو وکلاء بھی حرکت میں آئیں گے, میڈیا کا کیمرہ بھی قلم بند کر رہا ہوگا اور نظر بند کر رہا ہوگا ہر چیزوں کو, اور قانون کے ادارے بھی دیکھ رہے ہوں گے. تھینک یو جی, شکریہ. میں اجمل قادری صاحب اور دیگر جتنے بھائی ہیں جنہوں نے آج ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی ہے, یہ لسٹ میرے سامنے ہے, میں ان سب کا من جملہ سب بھائیوں کا, ان کی محبتوں کا, ان کی نوازشوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جن دوستوں نے ان کو قائل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے, میں بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو ویلکم کہتا ہوں. انشاءاللہ آپ ہماری صف میں آئے ہیں اور آپ اقتدار کے زینے سے اتر کر اپوزیشن کی صف کو آپ نے ترجیح دی ہے. ہمیں یہ چیز ہمیشہ یاد رہے گی اور ہم آپ کی قدر کریں گے. شکریہ. شاہ محمود قریشی زندہ باد. شاہ محمود قریشی زندہ باد. شاہ محمود